جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر ہے، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی پانا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے 1,000 آدمی اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فرمائش کر کے واپس بھیج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کو واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا، یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیا، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمہ، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں، 18 ذی الحج کا وقت جب آپ کی شہادت ہوئی، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہوئی، میں اس کو گوارا نہیں کروں۔ افواج موجود ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں، میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں پائیں۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تمہیں تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کریں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس جانثار صحابی حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، دستبردار کیوں نہیں ہوئے، لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارو۔ تو اس سے مراد خلافت کی کمی اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتا، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتا۔ اچھا، ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے، ان کو کس طرح کچل دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پاؤں، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ
یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں سے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے احوط اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں دوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ نے یہ گوارا کر دیا۔ تو 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا ہی دن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہنچ گئے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت سے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید، ظلماً شہید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کریں کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اڑی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزارا، جہاں حضور کچھ ارشاد فرمایا، تو آقا کریم نے اشارہ کر کہا اس دن یہ شخص حق پہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضا حضور، یہ اللہ کے محبوب، ہاں یہی جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا، شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر دیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا۔ حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے، حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہے۔
حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے، اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصود تھا۔ اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت